العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَيُّمَا اخْتَارَهُ وَفَعَلَهُ لَا شَيْءَ لِوَلِيِّ الْجِنَایَةِ غَيْرُهُ. اور مولا جس چیز کو دونوں میں سے اختیار کر لے اور اس کو کر لے، انجام دے دے، تو ولی جنایت کے لیے اس کے علاوہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. بات چل رہی تھی کہ آقا کو غلام اور فدیہ ادا کرنے کا اختیار ہے. اب آقا جو اختیار کر لے گا اس کو اس کا حق ہوگا اور ولی جنایت کو کوئی حق حاصل نہیں ہوگا. اما الدفع فلأنه حقه متعلق به فلأن حقه متعلق به. رہا غلام کا دینا تو اس لیے کہ اس کا حق متعلق ہے غلام کے ساتھ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. فَإِذَا خَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّقَبَةِ، لہذا جب اس کے اور رقبہ کے درمیان تخلیہ کر دیا تو اب مطالبے کا حق کیا ہو گیا؟ ساکت ہو گیا. وَأَمَّا الْفِدَاءُ، اور رہا فدیہ دینا، فَلِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ، تو اس لیے کہ اس کو عرش کے علاوہ اور کوئی حق حاصل نہیں ہے. فَإِذَا أَوْفَاهُ، جب مولا نے اس کو ادا کر دیا اس کا حق، تو غلام اس کے لیے محفوظ ہو گیا، یعنی غلام مولا کا ہو گیا. فَإِن لَّمْ يَخْتَرْ شَيْئًا، اور اگر کوئی چیز اختیار نہیں کیا، نہ تو قولاً اور نہ ہی فعلاً، جنایت کے بعد خاموش رہا، یہاں تک کہ غلام مر گیا تو مجنی علیہ کا حق باطل ہو جائے گا اس کے محل حق کے فوت ہونے کی وجہ سے. محل حق چونکہ فوت ہو گیا ہے، اس کے حق کا محل فوت ہو گیا ہے، علی ما بینہ، جیسا کہ ہم نے بیان کیا. وَإِن مَاتَ بَعْدَ مَا اخْتَارَ الْفِدَاءَ، اور اگر غلام فدیہ اختیار کرنے کے بعد مرا ہے تو فدیہ اختیار کرنے کے بعد مرا تو آقا بری نہیں ہوگا، اس لیے کہ حق غلام کے رقبہ سے مولا کے ذمے منتقل ہو چکا ہے. جب غلام سے مولا کے ذمے منتقل ہو گیا ہے تو اب مرنے سے حق ساکت نہیں ہوگا. قال، فرمایا، فَإِنْ عَادَ فَجَنَا، اگر مجرم لوٹ کر دوبارہ جنایت کر لے، یعنی دوبارہ جنایت کر لیا، تو دوسری جنایت کا حکم پہلے جنایت کی طرح ہوگا. معنی بعد الفدا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فدیے کے بعد اس نے دوسری جنایت کی، پہلے کا فدیہ ادا کیا جا چکا ہے. لأنه لما طہر عن الجنایت، اس لیے کہ جب جنایت سے پاک ہو گیا فدیہ دے کر کے، جعل کأن لم تکن، تو ایسا بنا دیا گیا گویا کہ جنایت کا وقوع ہوا ہی نہیں تھا، اور یہ پہلی جنایت ہے اور یہ ابتداءً جنایت ہے. قال، آگے فرمایا، وَإِن جَنَا جِنَایَتَيْنِ، اور اگر غلام نے دو جنایتیں کر لیا تو مولا سے کہا جائے گا یا تو تم غلام کو دے دو دونوں جنایتوں کے ولی کے پاس، یعنی ان کے حوالے کر دو. اقتسمانہ علی قدر حقیہما، دونوں اپنے حق کے بقدر اس میں تقسیم کر لیں گے. وَإِمَّا، اور یا تو تم فدیہ دے دو عرش کے بقدر، بِعَرْشِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، دونوں میں سے ہر ایک کے عرش کے بقدر. لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْأُولَى بِرَقَبَتِهِ،
وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلی جنایت کا غلام کی گردن سے متعلق ہونا دوسری جنایت کے اس کے رقبہ سے متعلق ہونے سے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جنایت اس کی گردن سے متعلق ہو گئی تو دوسری بھی متعلق ہو سکتی ہے۔ کالدیون المتلاحقہ، جیسے متلاحقہ دیون، متلاحقہ قرض، یعنی وہ قرض جو متصل ہو، ایک کے بعد غلام کے ساتھ لگے ہوں۔ مثلا ایک غلام نے کسی سے قرضہ لیا تو ظاہر سی بات ہے وہ قرضہ اس کے ساتھ متعلق ہو گیا، اس کے رقبہ سے متعلق ہو گیا، پھر دوبارہ قرضہ لیا، دوبارہ قرضہ لیا، تو یہ سب اس کی گردن سے متصل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی جنایتیں بھی اگر اس نے ایک کے بعد دوسری جنایت کی تو اس کے رقبہ سے متعلق ہو جائیں گی، اور ایک جنایت کے متعلق ہونے سے ایسی بات نہیں ہے کہ دوسری جنایت متعلق نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مولا کی ملکیت معنی نہیں ہے جنایت کے متعلق ہونے سے، یعنی پہلی جنایت کے متعلق ہونے سے۔ مولا غلام کا مالک ہے، پھر بھی جنایت اس سے متعلق ہو گئی۔ فحق المجنی علیہ، تو مجنی پہلے مجنی علیہ کا حق اولا اللہ یمنع، بدرج اولا نہیں مانے ہوگا، بدرج اولا مانے نہیں ہوگا۔ ومعنی قولہ علی قدر حقیہما، اور امام قدوری کے علی قدر حقیہما کے کا مطلب یا معنی علی قدر عرش جنایت ہما ہے، یعنی جو دونوں کی جنایت کے عرش کے بقدر۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا جَمَاعَةً يَقْتَسِمُونَ الْعَبْدَ الْمَدْفُوعَ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، اگر ولی جنایت یعنی اولیاء جماعت کی شکل میں ہوں تو دیے گئے غلام کو تقسیم کر لیں گے اپنے حصوں کے بقدر، اور اگر آقا فدیہ دیوے فداہ بجمیع عروشہم، تو ان سب کے عرشوں کے بقدر فدیہ دے، لما ذکرنا، اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا، یعنی پہلی جنایت کا تعلق اس کی گردن سے دوسری جنایت کے متعلق ہونے سے معنی نہیں ہے۔ وَلَوْ قَتَلَ وَاحِدًا وَفَقَ عَيْنَ آخر، اور اگر غلام نے کسی کو قتل کر دیا اور ایک کی آنکھ پھوڑ دی، یقتسمان، تو وہ دونوں اس کو اثلاثاً تقسیم کریں گے، یعنی جو جن کو قتل کیا اس کے اولیاء اور جس کی آنکھ پھوڑا ہے وہ غلام کو اثلاثاً تقسیم کریں گے۔ لأن عرش العین علی النصف من عرش النفس، اس لیے کہ آنکھ کا عرش یعنی ایک آنکھ کا عرش نصف ہے نفس کے عرش کے مقابل میں۔ وعلی ھذا حکم الشجاعۃ، وعلی ھذا حکم الشجاعۃ وللمولا ان یفدی من بعضہم، اور اسی تفصیل پر زخموں کا حکم ہوگا، سجاد کا حکم اسی تفصیل کے مطابق ہوگا۔ تو یہاں پہ غلام نے دو جنایت کیے، ایک قتل کیا اور دوسرا آنکھ پھوڑا، تو اثلاثاً ہوگا، یعنی غلام کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ 2 حصہ ظاہر سی بات ہے کہ نفس میں پوری دیت ہے مثلا، اور آنکھ کی دیت آدھی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نفس والے کو 2 گنا ملے گا، آنکھ والے کو 1 حصہ ملے گا۔ ایسے 3 حصہ کر کے
2 حصہ مقتول کے اولیاء کو ملے گا اور 1 حصہ جس کی آنکھ پھوڑی گئی ہے اس کو ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اسی تفصیل پر سجاد کا زخموں کا بھی حکم ہے۔ یعنی مثلا غلام نے کسی کو زخم لگایا، ہاشمہ لگایا، منکرہ لگایا، موزیہ لگایا، اور مولا نے فدیہ دینے کو اختیار نہیں کیا، غلام دینے کو اختیار کر لیا، تو اب ہر ایک کو زخم کے بقدر حصہ ملے گا۔ وَلِلْمَوْلَى أَن يَفْدِيَ مِن بَعْدِهِمْ، اور مولا کو یہ حق حاصل ہوگا کہ ان میں سے بعض کو فدیہ دے اور کچھ اولیاء کو غلام دے دے۔ وَيَدْفَعُ إِلَى بَعْدِهِ مِقْدَارَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ مِنَ الْعَبْدِ، یعنی ہر ایک کو اس مقدار میں دے جتنا غلام سے اس کا حق متعلق ہو۔ لأن الحقوق مختلفة، اس لیے کہ حقوق مختلف ہیں اسباب کے مختلف ہونے سے، وہی الجنایات المختلفہ، اور یہ جنایات مختلفہ ہیں، برخلاف عبد مقتول کے اذا کان له ولیان، جبکہ اس کے پاس 2 ولی ہوں، لم یکن له، تو مولا کو یہ حق نہیں ہوگا کہ دونوں میں سے ایک کو فدیہ دے اور دوسرے کو غلام دے، اس لیے کہ حق متحد ہے سبب کے متحد ہونے کی وجہ سے، اور وہ سبب کیا ہے؟ اتحاد جنایت ہے۔ والحق یجب للمقتول، یہاں سے دوسری بات بتا رہے ہیں، پہلے یہ عبارت سمجھ لیں کہ مختلف زخموں کی صورت میں جس طرح مولا کو غلام دینے کا حق ہے، اسی طرح یہ بھی حق ہے کہ وہ کچھ اولیاء کو غلام کا فدیہ دے دے اور دیگر بعض کو ان کا حق عرش کے حق کے بقدر غلام دے دے۔ چونکہ جنایات مختلف ہیں، جب جنایات مختلف ہیں تو مجنی علیہم کے حقوق بھی مختلف ہوں گے، اور ہر صاحب حق کو ایک ہی طرح کا زمان دینا ضروری نہیں ہے۔ جب مختلف ہے تو مختلف زمان بھی دے سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر غلام نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، ایک غلام کو، اگر غلام نے ایک آدمی کو قتل کیا اور اس کے 2 ولی ہیں، تو اب یہ آقا کو حق نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں سبب متحد ہے، سبب کے متحد ہونے کی وجہ سے گویا کی جنایت متحد ہو گئی، لہذا اب ایک کو غلام اور ایک کو فدیہ دینے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اور حق واجب ہوگا مقتول کے لیے، پھر وارث کے لیے، خلافتاً عنہ، اس کا نائب بن کر کے، پس نہیں فلا یملکو، پس مولا تفریق کا مالک نہیں ہوگا اس کے موجب میں، چونکہ حق بھی ایک اور صاحب حق بھی ایک اور سبب حق بھی ایک، تو مولا کو اس میں تقسیم کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ دونوں کو غلام دے یا دونوں کو فدیہ دے دے۔ فرمایا فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِنَایَةِ، اگر مولا نے غلام کو آزاد کر دیا جبکہ جنایت کا علم نہیں ہے، تو اس کے عرش اور قیمت میں سے عقل کا ضامن ہوگا، اور اگر جاننے کے بعد آزاد کیا، یعنی جنایت کا علم ہونے کے بعد آزاد کیا،
تو اس پر عرش واجب ہوگا۔ پہلی صورت میں معلوم نہیں تھا، آزاد کر دیا تو عقل کا ضامن ہوگا، یعنی غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو کم ہوگا اس کا ضامن ہوگا۔ فی الاول پہلی صورت میں فوت حقہ، اس کے حق کو فوت کر دیا ہے، ظاہر سی بات ہے، فیضمنہ تو اس کا ضامن ہوگا، وحقہ فی اقلہما اور اس کا حق دونوں میں سے عقل میں ہے، ولا یسیر مختارن اور وہ مختار نہیں ہوگا، فدیہ کو اختیار کرنے والا نہیں ہوگا، لأنہ لا اختیار بدون العلم، اور اس لیے کہ بغیر جانکاری کے فدیہ کا اختیار نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اسے جنایت کا علم ہی نہیں تھا، آزاد کر دیا۔ تو اب آزاد کرنے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ مولا نے فدیہ ادا کرنے کو اختیار کر لیا ہے۔ وفی الثانی صار مختارا، اور دوسری صورت میں یعنی جب وہ جانا کہ غلام نے جنایت کیا اس کے بعد آزاد کیا تو وہ مختارن یعنی فدیہ کا اختیار کرنے والا ہو جائے گا، لأن الاعتاق یمنعہ من الدفع، اس لیے کہ آزاد کرنا دفع کرنے سے، غلام دینے سے مانع ہے، فالاقدام علیہ، پس آزادی پر اقدام کرنا، اختیار منہ للآخر، اس کی طرف سے دوسرے کو اختیار کرنا ہے، کہ گویا کہ اب وہ غلام ادا کرنا نہیں چاہتا ہے بلکہ فدیہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ وعلى هذا الوجهين البيع والهبة والتدبير والاستيلاد، اور انہی دونوں صورتوں پر، انہی دونوں وجہوں پر بیع، ہبہ، تدبیر اور استیلاد کا حکم بھی ہوگا، لأن كل ذلك مما يمنع الدفع، اس لیے کہ اس میں سے ہر ایک دفع کو روک دیتے ہیں اس سے ملکیت کے زائل ہونے کی وجہ سے، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو پیچھے مسئلہ بیان کیا، جنایت کا علم ہونے سے پہلے آزاد کیا اور جنایت کا علم ہونے کے بعد آزاد کیا، تو دونوں کے الگ الگ حکم ہیں۔ اب اسی طرح آقا نے مثلا جنایت کرنے والے غلام کو فروخت کر دیا، اسے مدبر بنا دیا، بادی تھی اس نے جنایت کیا، آقا نے اسے ام ولد بنا لیا، یا غلام کو ہبہ کر دیا۔ اب ان صورتوں میں دیکھا جائے گا آقا کو علم تھا یا نہیں، یعنی جنایت کا۔ اب علم اگر مان لیتے ہیں کہ علم نہیں تھا اور اس نے یہ کام کیا، بیچ دیا، ہبہ کر دیا وغیرہ، تو اس میں آقا پر قیمت اور عرش میں سے جو کم ہوگا وہ واجب ہوگا، اور اگر جاننے کے بعد یہ امور انجام دیا ہے تو اسے اختیار نہیں ہوگا بلکہ فدیہ متعین ہو جائے گا۔ بخلاف الاقرار علی روایت الاصل، برخلاف اقرار کے اصل کی یعنی مبسوط کی روایت پر، یعنی اقرار کی صورت کیا ہے؟ لأنه لا يسقط به، اس لیے کہ اس سے ولی جنایت کا حق ساقط نہیں ہوتا ہے۔ فإن المقر له، اس لیے کہ مقر لہو سے غلام دینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یخاطب بالدفع الیہ ولیس فیہ نقل الملک، اور اس میں ملکیت کا منتقل کرنا نہیں ہے، کیوں؟ لجواز ان یکون الامر کما قالہ المقر، اس بات کے ممکن ہونے کی وجہ سے کہ امر معاملہ ویسا ہی ہو جیسا کہ مقر نے کہا ہو، مقر نے کہا ہے۔ فرماتے ہیں برخلاف اقرار کے، بخلاف الاقرار علی روایت الاصل، یعنی آقا نے
عبد جانی کے متعلق کہا کہ غلام میرا نہیں ہے، اقرار کر رہا ہے کہ دوسرے کا ہے، تو اب یہاں فدیہ متعین نہیں ہوگا، چونکہ جب مولا نے دوسرے کے لیے اقرار کر لیا تو اس سے جنایت کا حق تو ساقط نہیں ہوگا نہیں، چاہے غلام کس کا بھی ہو، جنایت کا حق تو باقی رہے گا جو ولی جنایت ہے اس کے لیے۔ ہاں یہاں پہ بلکہ مقر لہو سے مطالبہ کیا جائے گا، جب یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں ہے، یہ غلام فلاں کا ہے، فلاں کے لیے اقرار کر رہا ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ اس غلام کو ولی جنایت کے حوالے کر دو، اور ایسا کرنے میں ملکیت کا منتقل کرنا بھی لازم نہیں آتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے موقر جو اقرار کر رہا ہے کہ یہ غلام فلاں کا ہے وہ غلام اسی کا ہو، اور جب غلام اسی کا ہوگا تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ انتقال ملک تو لازم نہیں آئے گا، اور جس کے لیے اقرار کیا ہے وہ اس مجرم غلام کو مقتول کے اولیاء کے حوالے کرے گا۔ یہ ہے مسئلہ۔ آگے فرماتے ہیں وَأَلْحَقَهُ الْقَرَخِي، امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے بے اور بے کے ہم مثلوں کے ساتھ اس کو لاحق کیا ہے، لِأَنَّهُ مَلَكَهُ فِي الظَّاهِرِ، اس لیے کہ وہ ظاہراً اس کا مالک ہے یعنی موقر، فَيَسْتَحِقُّهُ الْمُقَرُّ لَهُ بِإِقْرَارِهِ، پھر مقر لہو اس کا مستحق ہوگا اس کے اقرار سے، تو یہ بے کے مشابہ ہو گیا۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ جب آقا نے اقرار کر لیا تو یہ بے اور ہبہ وغیرہ کی طرح ہو گیا، جیسے بے اور ہبہ کے اندر آقا کے لیے فدیہ دینا متعین ہے، اس لیے کہ غلام نے جب جنایت کیا تھا تو آقا اس کا مالک تھا، اور بیچ دیا تو اس کو فدیہ دینا متعین ہو گیا، اور یہاں پر بھی جب جنایت کیا ہے تو بظاہر غلام اسی کا ہے، اور مقر لہو کے لیے غلام کے اندر ملکیت اس کے اقرار کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، تو گویا کہ یہاں پہ مقر کا اقرار بے کی طرح ہو گیا، اور بے میں فدیہ دینا متعین، تو یہاں پر بھی فدیہ دینا متعین ہو گیا۔ وَإِطْلَاقُ الْجَوَابِ فِي الْكِتَابِ يَنْتَظِمُ النَّفْسَ وَمَا دُونَهَا، اور کتاب میں یعنی قدوری میں جواب کا اطلاق یعنی حکم کا اطلاق نفس اور مادون النفس دونوں کو شامل ہے۔ وَكَذَا الْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ، اور اسی طرح معنی مختلف نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک کیا ہے مال ہے، اور بے کا اطلاق شامل ہے بے کو بشرط الخيار المشتری، مشتری کے لیے شرط خیار کے ساتھ، یعنی اس بے کو بھی شامل ہوگا جس میں مشتری کو خیار ملے، اس لیے کہ یہ خیار باعث ملکیت کو زائل کر دیتا ہے، برخلاف اس صورت کے جبکہ خیار بائع کے لیے ہو اور بائع اس کو توڑ دے، وبخلاف العرض، اور برخلاف بائع پر پیش کرنے کے، لأن الملک، اس لیے کہ ملکیت
نہیں زائل ہوئی ہے. وَلَوْ بَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا. جی یہاں تک سمجھ لیتے ہیں. اطلاق الجوابی فی الکتاب ینتظم النفس. کیا مطلب؟ یعنی صاحب کتاب نے مطلق بیع کا تذکرہ کیا ہے، لہٰذا اس میں وہ بھی داخل ہے جو خیار شرط، جس میں خیار شرط مشتری کے لیے ہو. چونکہ مشتری کے لیے خیار شرط ہوگا تو بائع کی ملکیت سے وہ چیز نکل جائے گی. لہذا جس طریقے سے مطلق بیع کے اندر مالک کے لیے فدیہ دینا متعین تھا، اسی طریقے سے یہاں بھی. لیکن جس صورت میں بائع کے لیے خیار شرط ہوگا، مبیع چونکہ بائع کی ملکیت سے خالی نہیں ہوتی، اس لیے اس پر مطلق بیع والا حکم نافذ نہیں ہوگا. یعنی اس صورت میں جب بائع کے لیے خیار ہوگا تو مولا کو حق ہوگا قیمت اور عرش میں سے جو کم ہے وہ. اسی طریقے سے بیع پر پیش کرنا یعنی بیچنے کے لیے بازار میں لے جانا، اس سے بھی ملکیت نہیں نکلے گی، تو اس میں بھی فدیہ متعین نہیں ہوگا. آگے فرماتے ہیں وَلَوْ بَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا. جی یہیں پہ بس کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.